حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن رکھا تھا۔ عبد الرحمن بن صخر الدوسی، دوس قبیلہ تھا ان کا، اور تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا کہ یہ اپنے دوس قبیلہ کے بہت بڑے سمجھدار اور اپنے قبیلہ کے سرداروں کی حیثیت رکھا کرتے تھے۔ خیبر کے قریب ایمان لے کر آئے، اور ایمان لانے کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا۔ بڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کے اندر جو 72 تھے، ان میں ایک نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ اور احادیث مبارکہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جن حضرات نے نقل کی ہیں، ان میں سر فہرست نام وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تم روایتیں بڑی بیان کرتے ہو۔ تو ابو ہریرہ جواب دیتی ہے کہ جب میں کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہوا نا مدینہ طیبہ کے اندر، تو انصار اور مہاجرین بیچارے اپنے کاروبار کے اندر مصروف رہتے تھے، ان کے روزگار تھے، ان کے معاملات تھے، وہ ان میں لگا رہتا تھا، اور میں ہر وقت حضور کے ساتھ چمٹا رہتا تھا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں جی ابو ہریرہ روایتیں بڑی نقل کرتا ہے۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر ہی آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی احادیث یاد کرنے کا بڑا شوق رکھتا ہوں، لیکن آپ کی باتیں سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان سے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ زمین پر۔ چادر بچھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے کچھ احادیث بیان فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر جب وہ چادر اپنے سینے کے ساتھ چمٹائی نا، اس کے بعد زندگی بھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی مجھے نہیں بھولی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت حضور کے ساتھ رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ حضور جب اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے تو میں ان کی خدمت کے لیے بھی حضور کے ساتھ ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ حضور کی چیزوں کا خیال رکھنا، آپ کے پانی کا خیال رکھنا، آپ کے جوتوں کا خیال رکھنا، یہ ساری بھی ذمہ داری میں نے اپنے کھاتے میں ڈالی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبے کا آپ اندازہ لگا لیں کہ علم حدیث کے اندر یہ اس قدر حضور کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام بخاری جیسا شخص فرماتا ہے کہ 800 اہل علم حضرات نے امام حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں نقل کی ہیں، اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ 800 اہل علم، اور ان میں سے ہر ایک جو عالم ہوتا تھا وہ حافظ الحدیث ہوتا تھا۔ ایسے 800 علماء نے حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں نقل فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت چمٹا رہا کرتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے اندر ایک کمال تھا کہ وہ باتیں جو باقی صحابہ کرام نہیں پوچھ سکتے تھے نا، ابو ہریرہ حضور سے وہ باتیں بھی پوچھ لیا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ حضور کی ان کے ساتھ ایک والہانہ محبت تھی، جو ابو ہریرہ کے دل میں بڑی آسانی تھی کہ وہ حضور سے ہر بات، حضور کی ہر بات پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک بڑا کمال ابو ہریرہ کا میں سمجھتا ہوں یہ ہے، جو آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا، کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ 800 اہل علم تو ابو ہریرہ سے روایتیں نقل کرتے ہیں نا، روایت لیتے ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں سب سے تابعین روایت نقل کرتے ہیں، لیکن ابو ہریرہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ حضور کے صحابہ کرام کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ سے روایت نقل کرتے بھی ہم نے ابو ہریرہ سے سنی ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور مرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ شخصیات ہیں جو ہے صحابہ اور صحابیات کے اندر ہے،
لیکن یہ بھی کتنی روایتیں ایسی نقل کرتے ہیں کہ جن کا حوالہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں ان کی احادیث کے اندر شوق رکھنے کا کتنا تھا۔ ایک موقع پر بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ یہ بات تمہارے علاوہ کوئی بندہ نہیں پوچھ سکتا، اس لیے کہ تمہیں احادیث کا شوق بہت زیادہ ہے۔ اور یہی وہ شوق تھا کہ جو حضرت ابو ہریرہ کو پھر اس قدر آگے لے گیا کہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ جو روایتیں نقل کرنے والے ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری محبت بھی رکھی ہے اور میری والدہ کی محبت بھی رکھی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ تم بات کیسے کرتے ہو کہ تمہاری محبت اور تمہاری والدہ کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہوگی؟ تو سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجھے ایک دفعہ میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میری والدہ نے حضور کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کہے جو بڑی تکلیف دے والے تھے۔ میں بڑا روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں کہا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تیری والدہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی یہ دعا سن کر دوڑتا ہوا گھر کے اندر جاتا ہوں، اور میں جب گھر کے قریب پہنچتا ہوں، گھر کے دروازے پر پہنچتا ہوں تو میں پانی کی آواز سنتا ہوں، اور جب میں اندر جاتا ہوں تو میری والدہ غسل فرما کے مجھے دیکھتے ساتھ ہی پڑھ لیتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور ساتھ میں کہتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ابو ہریرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو میں بڑا خوش ہوا، میں بھاگ کر حضور کی بارگاہ میں گیا اور جا کر بتا دیا میں نے حضور کو، اور پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کیا کہ حضور آپ یہ بھی دعا فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور میری والدہ محترمہ کی ہر مسلمان کے دل میں محبت پیدا فرما دے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میری اور میری والدہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ ہر مسلمان کے دل میں ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے ابو ہریرہ فرماتے تھے، اللہ کی قسم ہر مسلمان کے دل میں کہ جو مسلمان بھی مجھے دیکھ لے یا میرا کبھی بھی ذکر خیر سن لے گا وہ مجھ سے بھی محبت کرے گا اور میری والدہ سے بھی محبت فرمایا گا۔ ایک موقع پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سارے لوگ مال غنیمت کا مجھ سے سوال کرتے ہیں، ابو ہریرہ تم مال غنیمت کا سوال نہیں کرتے ہو۔ تو ابو ہریرہ عرض کرتے کہ حضور میں آپ سے ایک سوال کا مطالبہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے نا، میں آپ کے علم سے کچھ علم مانگنے کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس علم سے کچھ مل جائے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ پھر علم حدیث کے اندر یہ ان کا مقام ہے، کوئی لگ بھگ 5,500 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں جو ابو ہریرہ سے احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر منقول ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی اور بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے اندر تھے، بڑی غربت کے اندر زندگی گزاری، اور فرمایا کرتے تھے جب حضرت عمر کے زمانے کے اندر یہ بحرین کے عامل تھے، بحران کے حاکم بن گئے، تو ان کے پاس ریشم کا کوئی مہنگا کپڑا آیا تو انہوں نے نا اس کپڑے سے اپنا ناک صاف کیا اور فرمانے لگے، ابو ہریرہ آج تم اتنے مہنگے کپڑے کو استعمال کر رہے ہو، ایک وقت وہ تھا کہ حضور کے منبر اور عائشہ حجرہ کے درمیان میں تو پڑا ہوتا تھا، لوگ تجھے یہ سمجھتے تھے کہ اس کو دورہ پڑا ہوا ہے اور وہ میری گردن پر پاؤں رکھ کے چلے جاتے تھے، حالانکہ وہ دورہ نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ ابو ہریرہ کی بھوک کی حالت ہوا کرتی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود بھوک ہڑتال ہر چیز کو برداشت کرتے رہے، لیکن علم حدیث کے اندر آپ کو بڑا ذوق اور شوق تھا، یہاں تک کہ آتا کہ ایک دفعہ انتہا درجے کی بھوک لگی ہوئی تھی ابو ہریرہ کو، تو یہ گھر سے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں راستے میں اور ابو بکر سے کچھ سوال پوچھتے کسی آیت کا،
تاکہ اس آیت کی بنیاد پر ان کو سمجھ آ جائے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ ابو بکر آتے ہیں، راستے میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، یہ آیت پوچھتے ہیں، وہ آیت کا جواب دے کر چلے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا تو وہ میری بات سمجھے نہیں یا سمجھے ہوں گے لیکن ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پھر عمر آتے ہیں تو عمر بھی اس آیت کا مطلب بتاتے ہیں، بات کرتے ہیں اور بتا کے پھر چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑے پریشان ہوا کہ بھی کس طریقے سے سوال کرا، چونکہ آج کل تو آپ کو پتا سوال کرنا تو بڑا آسان ہے، تو یہ جن میں دین کی غیرت ہوتی ہے سوال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تو پھر حضور اس طرف سے شریف لا رہے تھے، تو میں نے عرض کی کہ حضور اس آیت کا مطلب میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ حضور سمجھ گیا کہ کیا پوچھنا چاہتا ہے یہ، تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ حضور گھر لے گئے، گھر میں جا کر آپ نے پوچھا کہ بھی کچھ کھانے کی چیز ہے، تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کہ حضور دودھ کا ایک پیالہ آپ کے لیے ہدیہ آیا ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ چلو شکر ہے دودھ مل جائے گا تو کچھ گزارا ہو جائے گا، تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ لے لو اور جا کے اصحاب صفہ والوں کو پلانا ہے، چلو چلتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، 72 اصحاب صفہ والے، تو میری باری کہاں سے آئے گی، چونکہ پلانے والی کی تو باری بھی اخیر میں آتی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ کے نبی کی بات ماننے کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ میں وہاں پر گیا تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پلاؤ ان سب کو، تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اب میری تو باری نہیں آئے گی، لیکن وہ حضور کی دعا کی برکتیں۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے ایک صحابی، 2 3 4 10 50 60 70 72 صحابہ کرام کو دودھ کا پیالہ پلایا، لیکن دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے ہی تھا، کام ہی نہیں تھا ہو رہا۔ تو پھر حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور دیکھ کر مسکرا رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پیو۔ میں نے پیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا، فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضور اب اور ہمت نہیں ہے۔ حضور مسکرا بھی رہے تو پھر آپ نے وہ دودھ کا پیالہ بسم اللہ پڑھ کے پیا، تو حضور نے جب پیا تو پھر جا کر وہ دودھ کا پیالہ ختم ہوا۔ یہ عالم تھا سیدنا ابو ہریرہ کی زندگی کا اور آپ کے فقر و فاقہ کا، لیکن حضور کی اطاعت، محبت اور دین کے ساتھ محبت، آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور کی حدیث کتنی نقل کی ہے انہوں نے۔ حضرت عمر کے زمانے کے اندر آپ کو بحرین کا عامل بنایا گیا۔ جب کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو ہریرہ واپس آئے نا، تو حضرت عمر نے ان سے جو ان کے پاس مال تھا جتنا اس کے پاس، تو سب کا حساب لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے ایک ایک چیز کا حساب دیا، اور جب حساب دیا تو سیدنا عمر بن خطاب بہت خوش ہوئے کہ ایک ایک چیز کا حساب برابر دیا۔ تو آپ نے پھر ان کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنانا چاہا، تو عرض کرنے لگے، ابو ہریرہ عرض کرنے لگے کہ یا امیر المومنین، اب میرا ارادہ ہے مدینہ طیبہ ہی کے اندر زندگی گزارنے کا، میں یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ سے جو اعلیٰ درجے کے تھے انہوں نے عہدہ لیا تھا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے لیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ حضور واقعتاً لیا تھا، لیکن یا امیر المومنین وہ اللہ کے نبی تھے، وہ نبی تھے اور نبی کے بیٹے تھے، میں ایک عام بندے کا بیٹا ہوں، تو لہٰذا مجھ سے غلطی بھی سرزد ہو سکتی ہے، اور میں اس لیے باقی زندگی مدینہ طیبہ کے اندر گزارنا چاہتا ہوں۔ تو پھر باقی زندگی مدینہ طیبہ کے اندر گزاری۔ روزانہ 12,000 مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ تو کسی نے کہا یہ آپ سبحان اللہ روزانہ 12,000 مرتبہ پڑھتے ہیں، ہائے کیا عاجزی تھی ان کی۔ فرماتے تھے کہ یہ 12,000 میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں کی مقدار کے برابر روزانہ استغفار 12,000 مرتبہ یہ پڑھتا ہوں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے گناہ میرے کھاتے میں ہوتے ہیں روزانہ کے۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 57 یا 58 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور مدینہ طیبہ ہی کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی قبر مبارک ہے، اور وہیں پر آپ نے پھر اپنی زندگی ساری گزاری۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب وفات پا جاتے ہیں تو مدینہ کا حاکم حضرت امیر معاویہ کو خط لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جواب دیا کہ فرمایا کہ ابو ہریرہ کے
غورا صاحب جو بھی آتے ہیں ان کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے. یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت برگزیدہ صحابہ کرام میں سے تھے, اور سیدنا عثمان غنی کے اوپر جب مسئلہ بنا تھا تو یہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ابو ہریرہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.